اور اب کہنے لگا فالذین آمنوا بہ، میرے محمد پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. رکے رہو، میرے محمد پر ایمان لاؤ جنت دوں گا. یہ سب ایمان رکھتے ہیں مالک، دے دے جنت کا نہیں. اب دوسری شرط سنو، یہ آپ پھر ایک مرتبہ حوالہ نوٹ کرو. 7واں سورہ سورہ اعراف، آیت کا نشان 157، 157، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھو گے، ترجمہ جا کے دیکھنا. فالذین آمنوا بہ، دیکھو جنت دوں گا، محمد پہ ایمان لاؤ، محمد پہ ایمان لاؤ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مالک ہم سب ایمان رکھتے ہیں، دے دے کا نہیں. اب دوسری شرط سنو، اور ضرور ہو میرے محمد کی عزت بھی کرنا. یہ عجیب حکم ہے، یہ تو عجیب حکم ہے. پہلا حکم تھا ایمان لاؤ، پہلا حکم تھا ایمان لاؤ، لے آئے. اب دوسرا حکم دے رہا ہے عزت بھی کرو. تو کیا جب جس پہ ایمان لاؤ گے اس کی عزت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ مجھے بتائے، یہ ہزاروں کا مجمع کیا ایمان ہے محمد پر؟ ہے تو کیا عزت دل میں نہیں ہے؟ بھائی ایمان بھی ہے عزت بھی ہے، تو یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ محمد پر ایمان لاؤ اور محمد کی عزت کرو؟ بتلانا یہ تھا کہ ایسے ایمان لانے والے بھی ہوں گے جو ہم جیسا سمجھ رہے ہوں گے. ایمان لاؤ جنت دوں گا، مالک ایمان ہے، دے دے جنت کا نہیں. دوسری شرط سنو، اب ضرور ہو میرے محمد کی عزت کرنا ورنہ جنت نہیں دوں گا. اب شرطیں بڑھتی جا رہی ہیں، مالک ایمان بھی لے آئے، عزت بھی کر دی، اب دے دے کا نہیں. اب تیسری شرط سنو، ورنہ ضرور ہو اس کی مدد بھی کرنا، جب پکارے تو آ جانا. عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اب میں نے روک لیا اپنے سارے سننے والوں کو. مالک ایمان لے آئے، مالک تیرے نبی کی عزت بھی کی اور کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. اور مالک وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے نبی نے جب پکارا ہم آئیں گے، نماز کے لیے پکارے ہم جائیں گے، روزے کے لیے پکارے ہم جائیں گے، حج کے لیے پکارے ہم جائیں گے. ہم سارے عوامر کی اطاعت کریں گے، سارے نواہی سے رکیں گے. نبی نے جب بھی پکارا ہم اپنے عمل سے اس کی نصرت کریں گے. اب دے دے، اب تو تینوں شرطیں مکمل ہو گئیں. ایمان لے آئے، عزت کر لی، مدد کا وعدہ کرتے. کہا نہیں، اب آخری شرط سنو، اس کے بغیر تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا. واتبعوا النور الذی انزل معہ، محمد کے ساتھ اس نور کو بھی مانو جو محمد کے ساتھ دنیا میں آیا تھا. اب میں کس طریقے سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ میسج پہنچاؤں کہ کوئی نور ہے جو محمد کے ساتھ آیا ہے. دیکھو معہو، پچھلے سال چوتھی اور پانچویں محرم کو میں نے معہو تمہیں سمجھایا تھا. محمد الرسول اللہ ہے والذین معہو، محمد اللہ کے رسول ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو معہو اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک، معہو اس کے ساتھ ہیں. یہ دوسری آیت واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی بھی پیروی کرو جو ساتھ آیا ہے. مفسر نے لکھ دیا سوچے بغیر کہ اس نور سے مراد ہے قرآن. اب تم سے بہتر کون جانے گا؟ 100 آیتیں سناؤں؟ 100؟ چلو ایک سن لو. انا انزلنا الیک الذکر، حبیب یہ قرآن تیری طرف ہم نے نازل کیا. هو الذی انزل الیک الکتاب، حبیب یہ کتاب ہم نے تیرے اوپر اتاری. تو قرآن ساتھ نہیں اترا، اوپر اترا ہے. قرآن محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں اترا، محمد رسول اللہ کے اوپر اترا ہے. اور یہ ہے کوئی جو محمد کے ساتھ آیا ہے. تم پہچانتے ہو اور میں ظاہر ہے کہ اس کا نام نہیں لوں گا، نام نہیں لوں گا.
نام نہیں لوں گا. اب تم اس نور کو پہچانتے ہو جو محمد کے ساتھ آیا ہے. اب ایک آیت سنو اور ایک روایت سنو، لیکن فہرست کو ذہن میں تازہ کرو. اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. بھائی توجہ رہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے محمد کا نور بنایا. اللہ نور محمد نور. وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا. کتاب نور، ایمان نور. اللہ نور، اللہ کی کتاب نور، اللہ کا محمد نور، ایمان نور. قرآن نے کہا ایمان نور، اور میرے محمد نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا. کتاب بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. ایمان نور ہے، ایمان نور ہے. اور خندق کے میدان میں جب علی جانے لگے تو میرے نبی نے آواز دی برز الایمان کلہ